کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحقر اخاہ، وہ اپنے جیسے بندے کو حقیر سمجھے۔ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اچھا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں برا ہوں؟ فرمایا جب گلی محلے کے تیرے جاننے والے نہ جاننے والے تجھے اچھا کہیں تو تو سمجھ تو اچھا ہے، جب تیرے علاقے گلی محلے کے لوگ تجھے برا کہیں تو تو برا ہے، اگرچہ تیری رات تہجد میں کیوں نہیں گزرتی۔ اس دور کے اندر کوٹھیوں کی کوئی کمی نہیں، فرعون کے پاس اس طرح کا محل نہیں تھا جس طرح کی کوٹھیاں آپ کو 7 چک کے اندر مل جائیں گی۔ نہ اس کے پاس پنکھے کی سہولت تھی، نہ اس کے پاس ٹوٹی کی سہولت تھی، نہ اس طرح ستھرے واش روم کی سہولت تھی، نہ اس طرح کک مار کے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی سہولت تھی، نہ آپ جیسا صابن اس کو میسر تھا، نہ آپ جیسے کپڑے اس کو میسر تھے، نہ آپ جیسی بیٹھنے والی چٹائی اس کو میسر تھی۔ وہ خود کو زمانے کا خدا کہتا تھا۔ آج ایک عام بندے کے پاس فرعون سے زیادہ سہولتیں ہیں، اور ہمارا تعمیراتی کام بہت زیادہ ہوا ہے، جتنا زرعی رقبہ ہے ہم نے سارے کا سارا کالونیاں بنا کے بیچ دیا ہے، لیکن ہم نے معاشرے کی توڑ پھوڑ کو صحیح نہیں کیا، ہم نے لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو نہیں جوڑا۔ نہیں کمی آئی تو ظلم میں نہیں آئی، نہیں کمی آئی تو غریب کو حقیر سمجھنے میں نہیں آئی، نہیں آئی تو اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے میں کمی نہیں آئی۔ فرعون بن گئے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اور بہت بہت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ لائق صد تکریم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بند کر آج کی خطبہ جمعہ کی جو گفتگو ہے اس میں ہم معاشرے کی تعمیر اور معاشرے کی بہتری اس حوالہ سے بات چیت کریں گے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ معاشرہ یعنی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا، الگ تھلگ نہ رہنا، اجتماعیت، انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسی زندگی کو پسند کرنا، اسے کہتے ہیں معاشرہ یا معاشرت، اور اسی سے آپ پڑھتے رہیں معاشرتی علوم۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حضور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سنائیں، اپنے معاشرے کے لوگوں کو۔ یہ سورہ مدثر ہے، اور یہ وہ پہلی آیات ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کام ذمے لگا رہے ہیں۔ پہلی سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن اس میں کوئی کام ذمے نہیں لگایا گیا۔ دوسری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے، اس میں اللہ نے کام ذمے لگایا، اور اس کام کے اندر معاشرے کی ڈیولپمنٹ، معاشرے کو اللہ کے قریب لانا، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ آغاز دین میں ہی، ابتدائے دین میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پابند فرما رہے ہیں کہ آپ معاشرے کو نکھارنے سدھارنے کا آغاز اپنے رشتہ داروں سے کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے اصول اور ضابطے کے مطابق معاشرے کی ڈیولپمنٹ چاہنا اور اس معاشرے میں رہنا، اسے ہم کہتے ہیں حسن معاشرت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن معاشرت۔ معاشرے کو خوبصورت کرنا، معاشرے کے اندر بہتری لانا، معاشرے کی خرابیوں کو، کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنا، اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ کرتے رہنا، اور خوبیاں چنتے رہنا، اور کمیوں کوتاہیوں سے خود بھی بچتے رہنا، اور اپنے دوست و احباب کو، خاندان کے لوگوں کو، بیوی بچوں کو، گلی محلے کی عوام کو کمیوں کوتاہیوں سے بچاتے رہنا اور خود بچنے کی کوشش کرنا، یہ کسی بھی معاشرے کو خوبصورت کرنے کی پہلی کڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مدینہ طیبہ میں یہ کہا گیا کہ حضور جب آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس رش کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اگر آپ چاہیں، آپ اجازت دیں، آپ کا اذن ہو تو چھوٹا سا چبوترا آپ کے لیے بنا دیں، آپ اس چبوترے پہ بیٹھ جایا کریں، غلام نیچے بیٹھ جایا کریں گے تاکہ باہر سے آنے والے کو امتیاز ہو جائے، پتہ چل جائے، فرق کی بنیاد پہ اسے پہچاننا آسان ہو جائے کہ یہ جو چبوترے پہ جلوہ آرا ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو چبوترے سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میں انسانوں کے برابر ہی بیٹھنا چاہتا ہوں، میں انسانوں کے برابر ہی بیٹھنا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمام صحابہ نے اجتماعی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ساری زندگی ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے، آپ نے کسی مجلس کے اندر اپنی ٹانگ مبارک سیدھی نہیں کی۔ جس طرح ہمارے ہاں عمومی طور پہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے بعض لوگ مجلس کے آداب کو بھول جاتے ہیں اور وہ اپنی ٹانگ کسی بندے کی طرف سیدھی کر لیتے ہیں، شاید ان کے ذہن میں بعض دفعہ یہ بھی خیال ہو کہ یہ ہماری دکان مکان کا ملازم ہے، اس نے کون سا محسوس کرنا ہے، وہ محسوس کرے نہ کرے، لیکن یہ حسن معاشرت کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ غور فرمائیے، میں آپ کو مکہ لیے چلتا ہوں۔ رسول رحمت علیہ السلام مکہ کے بازاروں میں اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، مشرکین آپ کو زخمی کرتے ہیں، آپ کے جسد انور سے خون بہتا ہے، اور خون جسم کو لہو لہان کرتا ہے، یہ سچ مچ ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اسی حالت میں گھر تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی خواتین میں ممتاز خاتون اور خواتین عالم کی سردار اور رئیسہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لانے سے پہلے یہ کہیں تجارت کے لیے اگر سفر کرتی تو تجارت کے لیے جب سفر کیا جاتا ہے تو جہاں بڑا بزنس مین ٹھہرتا ہے، بعض دفعہ خود بھی یہ چیکنگ کے لیے جاتی تھی، ملازم بھی رکھے ہوئے تھے، غلام بھی رکھے ہوئے تھے۔ ان کا خیمہ جب زمین میں گاڑا جاتا تھا اور وہ کھونٹیاں جس کے ساتھ خیموں کی رسیاں باندھی جاتی تھیں، وہ رسیاں جن کھونٹوں کے ساتھ باندھی جاتی تھیں وہ کھونٹے سونے کے ہوتے تھے۔ اتنی بڑی تاجر اور ذہین ترین اور مکہ کی پڑھی ہوئی اور رکھ رکھاؤ والی عورت، بڑی بصیرت رکھنے والی، حضور علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کے آپ نے کئی بار وہ جملے سنے ہیں، آپ کے پاؤں میں بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کے قدمین شریفین کو صاف کرتی اور ساتھ ساتھ یہ جملہ کہتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اے میرے سر کے تاج، خدا تمہیں ناکام نہیں کرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ان تحمل الکلہ، کہ آپ معاشرے کے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ معاشرے کے لوگوں کا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بندے کا وزن، کسی کی پانڈ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھی ہو؟ او عزیزو، کسی کی پانڈ اٹھا کے سر پہ رکھنے کا نام بوجھ ونڈانا نہیں ہے، کسی کے غم کے اندر شریک ہو جانا، کسی کی پریشانی کے اندر شریک ہو جانا، کسی دکھی کا دکھ سن لینا، کسی پریشان کی پریشانی والی بات کو، کسی کے دل میں چھپے ہوئے دکھ کو سن کر کے اس کی آنکھوں سے وہ دکھ پانی بن کے برسے، جسم کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ان تحمل الکلہ، مکے کے دکھی اے کائنات کے امام آپ کی مجلس میں بیٹھ کے سکھی ہو جاتے ہیں، لہٰذا خدا آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ ان تحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ معاشرے کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑتے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے دلوں پہ مرہم رکھتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی عمارتیں جوڑنا، ڈیولپمنٹ چاہنا، اور یہ ٹائلیں اور یہ مہنگا سسٹم اور بڑے بڑے دلان اور پارک بنا لینا، میرے آپ کے نزدیک ڈیولپر اسے کہتے ہیں جو کوٹھی بناتا ہے، جو بنگلہ بناتا ہے،
شریعت اسے ڈیولپر نہیں کہتی، شریعت اسے ڈیولپر کہتی ہے جو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، کسی پریشان کے کام آتا ہے، کسی غریب کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مجلس کرتا ہے تاکہ غریب یہ سمجھے کہ میں بھی انسان ہوں اور یہ میرے جیسا انسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ ہر امتیاز ختم کیا تھا جو بندوں کے درمیان تفریق کرے۔ اب ہم ہی نے اس بندوں کے جہاں کے اندر بعض بندوں کو بندہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا بدترین آدمی وہ ہے جو یہ کہتا ہے اے بھی کوئی بندہ ہے، چھاڑ وہ بھی کوئی بندہ ہے، فلاں بھی کوئی آدمی ہے، فلاں بھی کوئی انسان ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحقر اخاہ، وہ اپنے جیسے بندے کو حقیر سمجھے۔ نکما ہونے کے لیے، اناڑی ہونے کے لیے، اجڑ ہونے کے لیے، بدترین اور برا شخص ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے جیسے، ہاں یا تو یہ ہے نا کہ اس کو سرخاب کے پر لگ جائیں یہ نکال کے دکھائے، یا تو یہ ہے نا کہ اس کی 3 جگہ 2 آنکھوں کی جگہ 3 ہو جائیں، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آنے لگے، اس کے ناک کے نزلے کی جگہ کچھ اور اترنے لگے، اس کے پیٹ کی بدبو کسی عنبر کے اندر تبدیل ہو جائے، کوئی فرق نہیں۔ اگر جسم کی چمڑی پہ آپ کو ناز ہے تو مرنے کے چند دنوں بعد اگر کہیں ممکن ہو سیلاب آئے اور قبریں بہہ جائیں، وہاں چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں یہ مٹی امیر غریب کی شناخت ختم کر دیتی۔ اس ہڈیوں کے ڈھانچے کے اندر جھانک کے دیکھیے، ہم سبھی ایک جیسے ہیں، ہم سب کا خون لال ہے، ہم سب کا ایک ایک دل ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، خدا نے کسی بندے کے 2 دل نہیں بنائے۔ ان آنکھوں کے پیچھے جو سسٹم کام کرتا ہے، میرا آپ کا سسٹم ایک ہے، گردے ایک جیسے ہیں، پھیپھڑے ایک جیسے ہیں، باپ کے نطفے سے یخرج من بین الصلب والترائب، جو ماں کی پسلیوں سے نکلا، ثم السبیل یسرا، پھر رستے آسان ہوئے، ہم دنیا میں تشریف لائے، ہم انسان ہونے کے اندر ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور ہمارے نکما اور ہمارے اجڑ اور برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم معاشرے کے کسی شخص کو حقیر سمجھیں۔ اتار خمار اپنی کالونی کا، نکال خمار ذہن سے بحریہ ٹاؤن کا، اس بڑی گاڑی کا۔ جتنے لوگ یہ خمار لے کر کے دنیا سے گئے ان کے جنازوں کو دیکھ لیں، کوئی کندھا دینے والا نہیں ملا۔ راج کرتے تھے میڈیا پہ، میں کس کس کا نام آپ کو بتاؤں، راج کرتے تھے، توتی بولتا تھا، سیکیورٹی گارڈ تھے، بڑے بڑے ڈیولپر گئے، بڑے بڑے بزنس چیمپئن گئے۔ معاشرے میں بیٹھنا، بندیاں چ بہنا، غریباں دے کم آنا، دکھ سکھ شیئر کرنا، اسے وہ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ جنازے پڑے رہے، کرائے کے بندے بلا کر کے جنازے اٹھوائے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ علماء کے جنازے میں رش کیوں ہوتا ہے، لوگ کندھا دینے کے لیے کیوں ترستے ہیں۔ یہ ہر آنے والے کو اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں۔ کوئی کہاں سے اٹھتا ہے بچہ لا کے داخل کراتا ہے، یہ اسی طرح سجا کے دلہا بنا کے اپنی کلاس میں بٹھاتے ہیں جس طرح کسی امیر کا بندہ بیٹھتا ہے۔ جب ہم معاشرے کی تعمیر کے اندر انسانوں کے اس فرق کو ختم کریں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت پیدا کر دے گا۔ اور اگر آپ کسی بڑی کالونی میں رہتے ہیں اور کوئی بندہ آپ کو سلام کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے وہ آپ کو سلام نہیں کر رہا، آپ کی کوٹھی اور آپ کے پیسے کو سلام کر رہا ہے، اور یہ صرف جیتے جی ہوتا ہے، مرنے کے بعد لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ سگی اولاد یورپ بیٹھی ہے، بندہ یہاں مر گیا ہے، نہیں آئی۔ کس کس سیاستدان کی بات آپ کو بتاؤں؟ میرے عزیز بھائی، معاشرے کی تعمیر کے لیے سب سے پہلا فکری زاویہ یہ ہے کہ اپنے دماغوں کو ہم صاف کریں، اور کوئی بھی انسان ہمیں ملے ہم اسے اپنے جیسا انسان سمجھیں، انسان ہونے کی حیثیت سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ حبشی تھے، رنگ سیاہی مائل اور غلام تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش آمدید کہا کرتے تھے. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہو. سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور حضرت ابو ذر غفاری سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سردار تھے غفار قبیلے کے. ہم عمومی طور پہ غفاری پڑھتے ہیں، ابو ذر غفاری، لفظ ہے ابو ذر غفاری. غفار قبیلے کے سردار تھے. ان کے بھائی انیس بزنس مین تھے. بھیجا مکہ میں، انہوں نے جائزہ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر ہوئے، جا کے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری نے قبیلے کی سرداری چھوڑی اور محمد الرسول اللہ کی غلامی قبول کر لی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک دن سرے راہ چلتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف یہ جملہ کہا، نوٹ فرمائیے، یبن سودا، اے سیاہ فام عورت کے بیٹے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، شکایت کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری نے مجھے یہ جملے کہہ کے بلایا، اے سیاہ فام عورت کے بیٹے. حضور نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا. یہ صوفی منش آدمی تھے، دنیا کی تمام رعنائیاں چھوڑ دی تھیں، جائز چیزیں بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ہم نے یہ اللہ سے جنت میں لینی ہے. جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم یہاں کی ڈیولپمنٹ کرتے ہی نہیں ہے، ہم ہر چیز آخرت کے لیے صرف کرتے ہیں، زندگی آخرت کے لیے، جینا آخرت کے لیے، لیل و نہار آخرت کے لیے. اتنی معراج پہ عمل کی، للہیت کی، اور حضور کے صحابی ہیں کہ کائنات کی عظمتیں مل کے مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا جملہ کہا، یبن سودا، اے سیاہ فام عورت کے بیٹے، اے کالی عورت کے بیٹے. شکایت پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ دل ٹوٹ گیا نا، معاشرہ تعمیر نہیں ہو سکے گا جب بندے آپ سے متنفر ہو جائیں گے. اور یہ بندوں کا متنفر ہونا، نوٹ کر لو، یہ اللہ کو متنفر کر دیتا ہے. صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں برا ہوں؟ فرمایا جب گلی محلے کے تیرے جاننے والے نہ جاننے والے تجھے اچھا کہیں تو سمجھ تو اچھا ہے، جب تیرے علاقے گلی محلے کے لوگ تجھے برا کہیں تو برا ہے، اگرچہ تیری رات تہجد میں کیوں نہیں گزرتی. ساڑھے بعض بندیاں نے نا بڑی ماشاءاللہ داڑھی شاڑی وائی ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ ہور انہاں نوں داڑھی واؤن دی توفیق عطا فرمائے، خوشبو لائی، کاٹن شاٹن پائی، اے ٹکا کے رفع الیدین کر کے پوری ایفیشنسی دے نال. لیکن یقین منو، ایک حدیث آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں بعض بندے وکھائے گئے نے کہ انہاں دے جسم انساناں دے نے تے دل سوراں دے نے. حدیث ہے، مینوں بعض بندے وکھائے گئے جسم انساناں دے تے دل، قلوبہم قلوب الخنازر واجسادہم جسود الانسان، کہ ان کے جسم انسانوں کے جسم ہیں اور انسانوں کے جسم کے اندر دل سور کے لگے ہوئے، دل خنزیر کے لگے ہوئے. او میرے بھائی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. خدا ظاہر نہیں دیکھتا، خدا چمڑی نہیں دیکھتا، خدا رنگت نہیں دیکھتا، خدا گاڑی مکان نہیں دیکھتا، خدا تیری کاٹن بغیر سلوٹ کے ہے، اللہ نہیں دیکھتا. خدا کی نظر تیرے دل پہ پڑتی ہے کہ دل کیسا ہے. اس دل کے اندر کسی کی نفرت ہے یا انسانوں سے پیار کرتا ہے، معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے، تم لوگوں کو بات نہ منواؤ، لوگوں کو دل میں جگہ دو، لوگ تمہاری بات مانیں گے. لوگوں کو عزت دو، لوگ تمہاری بات مانیں گے. آج کل تو بھائیوں کو بہن برداشت نہیں ہے. چھٹیوں کے اندر پہلے بہنیں آ جاتی تھی مہینہ رہنے کے لیے، اور اکثر سانوں سسٹراں بعض دفعہ دس دیندیاں نے کہ میں آدھے پرال گئی ہاں تے مینوں سنی ہے آواز، یہ چڑیل پھر آ گئی ہے، یہ ڈین پھر آ گئی ہے. معاشرہ تعمیر نہیں ہوگا، خاندان نہیں بنے گا، الفت نہیں ہوگی. اے ابو ذر، تو نے بلال کو یہ بات کی ہے؟ کہاں اللہ کے رسول میں نے کی ہے. یا ابا ذر فیک الجاہلیہ، ابو ذر اس کا مطلب ابھی تک تیرے اندر جاہلیت ہے. یہ لفظ دیکھیے کہہ کون رہا ہے اور کہے کس کو جا رہے ہیں. ہم تو اس سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بھائی.
یہ کالی ماں کا بیٹا کہہ دینا اس کی ہمارے نزدیک کاہے کی حیثیت ہے؟ تیرے اندر جاہلیت. اور میں ابو ذر تیری اس بات سے ناراض ہوا ہوں. تو نے بلال کو کچھ نہیں کہا, تو نے محمد کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر بھانپ گئے فوری رحمت کائنات سے معذرت کر کے کہ اللہ کے رسول ابھی معاملہ کلیئر کرتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سڑک میں بندوں کے درمیان کھڑے ہوئے. تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبیلے کے سردار ہیں, ایک غلام صحابی کے سامنے ہاتھ جوڑے برسرے مجلس معافی مانگی اور مٹی اٹھا کے کہا, اے بلال یہ مٹی ابو ذر کے منہ پہ مل جس کے منہ سے وہ جملہ نکلا جس سے آمنہ کے لال نالاں ہو گئے, ناراض ہو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ابو ذر یہ گال مٹی لگانے والے نہیں, یہ تو بوسہ دینے والے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا. یہ خوشی کی خبر پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچی. فرمایا میں محمد اسی طرح کے لوگ چاہتا ہوں کہ اگر کہیں زیادتی ہو جائے تو معافی تلافی مانگ کے ٹوٹے دل کو جوڑ دیا کریں. اسی اتنا پھون پھون کر دے پھرتے ہیں. یہ جی حاجی صاحب ہیں, یہ حاجی صاحب کی نشانی کیا ہے؟ یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. یہ چودھری صاحب ہیں. اچھا ان حاجی صاحب اور چودھری صاحب سے کہیں کہ جس قبر میں یہ غریب جائے گا نا, انکار کرو کہ میں ایسی قبر میں دفن نہیں ہونا چاہتا. ابو مسعود سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ, صحابی ہیں. غلام پہ غصہ آیا, کوڑا اٹھایا, مارنا شروع کیا. اور یہ جج, یہ وحشی درندے جن کے گھروں میں بچیاں کام کرتی, ظلم و تشدد کی خبریں روزانہ آ رہی ہیں, تم نے خدا کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. ان کے ہاتھ ہوں گے پاکستان کی عدالتوں میں بھی تمہیں انصاف نہ ملے. اے مظلوم والدین, اللہ کی عدالت میں تمہیں انصاف ملے گا. یہ پیر جو عصمتوں کو نوچ رہے ہیں, عزتوں کو نوچ رہے ہیں, یہ درندے, ماں باپ کی بھی غلطی ہے, لاوارسوں کی طرح ان بڑے گھروں کے اندر اپنی بچیاں چھوڑ دیتے ہیں. سنو, روزی روٹی کے مالک یہ بزنس مین نہیں, روزی روٹی کا اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا. عزت پہ کبھی سودا نہیں کرتے, گر کے نہیں لیتے, اٹھ کے لیتے ہیں. کائنات میں ہر چیز کا سر نیچے ہے, جانور کا سر نیچے ہے, پرندے کا سر نیچے ہے, انسان کا سر نیچے نہیں ہے. یہ لے جانا چاہے تو جاتا ہے. اللہ نے اسے خوددار بنایا ہے کہ اپنی مرضی سے جھکا, صرف میرے سامنے, میں نے تجھے مجبور نہیں کیا. غلام کو مارے, کوڑے, تیش میں آئے, ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا, خیا کتنا ہو صاحبے فہم و زکات, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ساڈے گھر چ خوشی ہوئے سانو تاں خدا یاد نہیں رہندا, ساڈے گھر چ غمی ہوئے سانو تاں خدا یاد نہیں رہندا. لوگوں, جب خوشی ہو جائے تو تب بھی آپے سے باہر نہ ہو جایا کرو, جب غمی آ جائے تو مایوس نہ ہو جایا کرو. غریبوں مایوس نہیں ہونا, امیروں آپے سے باہر نہیں ہونا. معاشرے کے اندر بہتری آئے گی, معاشرہ تعمیر ہوگا. ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, کیا صحابی کا نام ہے؟ بولے سارے. ابو, کوڑے ہاتھ میں کوڑا, چابک دستہ چھانٹا, تشدد کرنا شروع کر دیا. غلام پہ غلام ملازم نہیں ہوتا تھا, زر خرید ہوتا تھا, پروڈکٹ ہوتا تھا, پیسے دے کے لیا ہوا ہوتا تھا. فرمانے لگے کہ میں تیش میں مارتا رہا تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی, اے علم یا ابا مسعود, یہ جملہ کہو, اے علم یا ابا مسعود, اے ابو مسعود تجھے جان لینا چاہیے. میں تیش میں تھا, میں نے آواز پہ غور نہ کی, میں نے پھر کوڑا مارا, وہ آواز ذرا میرے قریب آئی, اے علم یا ابا مسعود, اے ابو مسعود خبردار. میں تیش میں تھا, میں نے پھر کوڑا مارا, وہ آواز میرے اور قریب آئی. جملہ یہ تھے, اے علم یا ابا مسعود, اے ابو مسعود تجھے جان لینا چاہیے. جب وہ آواز زیادہ قریب آئی تو میرا جسم ٹھنڈا ہونے لگ گیا کہ یہ آواز کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے, اور میں اپنے دھیان سے اپنے غلام کو مار رہا ہوں. ان اللہ
قادر اقدر علیک بقدرتک ھذا الغلام، اے ابو مسعود تجھے یہ جان لینا چاہیے جتنا قبضہ، کنٹرول، اختیار، حق تجھ کو تیرے اس غلام پہ حاصل ہے، اس سے زیادہ قوت اختیار تجھ پہ تیرے رب کو حاصل ہے۔ ابو مسعود تجھے جان لینا چاہیے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، ظلم کرنے سے پہلے، استحصال کرنے سے پہلے، اب اس دور کے اندر کوٹھیوں کی کوئی کمی نہیں۔ فرعون کے پاس اس طرح کا محل نہیں تھا جس طرح کی کوٹھیاں آپ کو 7 چک کے اندر مل جائیں گی۔ نہ اس کے پاس پنکھے کی سہولت تھی، نہ اس کے پاس ٹوٹی کی سہولت تھی، نہ اس طرح ستھرے واش روم کی سہولت تھی، نہ اس طرح کک مار کے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی سہولت تھی، نہ آپ جیسا صابن اس کو میسر تھا، نہ آپ جیسے کپڑے اس کو میسر تھے، نہ آپ جیسی بیٹھنے والی چٹائی اس کو میسر تھی۔ وہ خود کو زمانے کا خدا کہتا تھا۔ آج ایک عام بندے کے پاس فرعون سے زیادہ سہولتیں ہیں، اور ہمارا تعمیراتی کام بہت زیادہ ہوا ہے۔ جتنا زرعی رقبہ ہے ہم نے سارے کا سارا کالونیاں بنا کے بیچ دیا ہے، لیکن ہم نے معاشرے کی توڑ پھوڑ کو صحیح نہیں کیا، ہم نے لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو نہیں جوڑا۔ نہیں کمی آئی تو ظلم میں نہیں آئی، نہیں کمی آئی تو غریب کو حقیر سمجھنے میں نہیں آئی، نہیں آئی تو اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے میں کمی نہیں آئی۔ فرعون بن گئے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ تجھے جان لینا چاہیے کہ جتنی قدرت تجھ کو تیرے اس غلام پہ حاصل ہے، اس سے زیادہ قدرت تجھ پہ تیرے، میرا جسم کانپنے لگ گیا، ہاتھ کھل گیا اور کوڑا نیچے گر گیا۔ آپ اتنا کہہ کے چلے گئے، اس سے آگے حضور نے کچھ نہیں کہا۔ اب یہ جملہ میرے دل میں اثر کیوں نہیں کرتا؟ یہ صحابی کیوں ٹھٹر گئے؟ ان کے ہاتھ سے کوڑا کیوں گر گیا؟ آج صبح میں کسی گھر کی مالکن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ چھوٹی سی بچی پہ ظلم و تشدد کر رہی ہے، انتہا درجے کا تشدد کر رہی، اور ایسے تشدد کرنے والے جابروں کو حکومت وقت کو چاہیے کہ سخت سے سخت سزا دے، لیکن یہاں آئین اور قانون آنکھیں بند کر کے 70 سال سے سو رہا ہے۔ اور ہمارا بھی المیہ یہ ہے، انہوں نے کیا کہ امیر دا مر گیا کتا تے سارا ہی پنڈ ٹکا، امیر دا مر گیا کتا تے سارا ہی پنڈ تے غریب دی مر گئی ماں کسے نہ پوچھی۔ ہاں، اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا المیہ ہے کہ لگا کے زخم چہروں پہ پھر نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر کے بچے ترستے ہیں ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جب تک یہ طبقاتی تقسیم رہے گی، کونو عباد اللہ، اچھوت ہندوؤں میں ہوتا ہے، برہمن ہندوؤں میں ہوتے ہیں، یہاں سید کہہ کر کے کوئی کسی انسان پہ فائق نہیں ہو سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں عزت اس کو حاصل ہے جس کے دل میں رب کا مقام ہے، اور یہ میں آپ جان ہی نہیں سکتے۔ یہ میں آپ غور کرو، یہ میں آپ اللہ دے ہاں عزت آڑا او ہے جدے دل چ اللہ دی، تے جے کوئی بندہ کہے اسی اودی گل تے اعتبار نہیں کر سکتے، اللہ نے روکیا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز صاف نہ کیا کرو، ہوا اعلم بمن اتقى، اسے معلوم ہے تم کتنے پانی میں ہو۔ ایویں نیوی پا کے رہا کرو دے سامنے۔ نیکی کا خمار گناہ کی ندامت سے برا ہے، نیکی کا کبر گناہ کی ندامت سے بری شے۔ ایک بندہ گناہ کر کے نادم ہو جائے، اس کے بچنے کے چانس ہیں، اس کی معافی کے چانس ہیں۔ ایک نیکی کر کے کبر کر لے، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ نیکی کر کے تکبر کر لے، غریب سے بھلا کر کے اسے آنکھیں دکھائے، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے مستہ کے ساتھ نیکی میرے لیے کی تھی یا اپنے لیے کی تھی؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کسی فضیلت والے کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی ذاتی کسی انا کے مسئلے کی بنیاد پہ نیکی کرنے سے باز آ جائے۔ میرے بیٹے کو اس نے یہ کہہ دیا
ہم تو اس کو دودھ بھیجتے ہیں، لہٰذا آج کے بعد دودھ نہیں جائے گا۔ تم نے بچے کی عزت کے لیے دودھ دیا تھا یا اللہ کو دکھانے کے لیے دیا تھا؟ تم نے کسی غریب کے ہاتھ میں پیسے جی حضوری کے لیے دیے تھے یا قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے دیے تھے؟ ہر چیز کا عوض ہم دنیا میں چاہتے ہیں۔ دنیا چاہنے والے معاشروں کے اندر بہتری نہیں آتی۔ ہاتھ کانپے، کوڑا گر گیا، پیچھے دیکھا حضور جا چکے تھے اور یہ جملہ میری زندگی تبدیل کر چکا تھا۔ میں نے اسے فوری طور پہ آزاد کیا اور آزادی سے پہلے میں نے اسے یہ کہا تو میرا غلام ہے اور میرا کہاں ماننا تجھ پہ فرض ہے، میرا کہاں ماننا تجھ پہ، یہ کوڑا پکڑ اور اتنے مجھے مار جتنے میں نے تجھ کو مارے۔ کہنے لگے اگر میں اسے آزاد کر دیتا تو وہ آزادی کے بعد میرا کہاں ماننے کا پابند ہے، تاکہ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا۔ اچھا ذرا حوصلہ کرو ہاں، کدے کسی ملازم نو گال کڈی ہوے انہوں اگوں کڑنی تو نہیں چاہیے تے بندیاں چ کھڑو کے انہوں کو یار تم ہی مینوں کڑ لا، سانوں سرخاب دے پر لگے نے، اسی چودھری ہونے ہیں، اسی شیخ صاحب ہونے، اسی مالک ہونے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ، حدیث ہے، کھوتے تے سواری کرے نا، وہ چ تکبر نہیں جے ہوندا، وہ چ میں تانوں ایک اصول دین لگا اپنا آپ ازماؤن لئی۔ جیڑا بندہ کھوتے تے سواری کرے او دے چ تکبر، ابن ماجہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اچھا کریے کھوتے تے سواری، ایک کوئی چیز سانوں روک رہی ہے اندروں، گلی والے کھوتے تے، میں کاٹن، میں کھوتے تے، اے آ رہی نا اندروں آواز، پرکھو ذرا تھوڑا جا جائزہ لو جمعے چ، فائدہ ہوے جمعہ پڑھن دا، اے تکبر جے، اے تکبر جے۔ اور تکبر معاشرے نو توڑ دیندا ہے۔ ساڈے معاشرے چ انسان تو افسر بنن لگیا منٹ لگتا ہے، ہر بندہ سپ ہے، تھوڑا جا اختیار آن دی دیر ہے اسی بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھتے، کسی دے کم آنا گناہ سمجھتے ہیں۔ ساڈا بچہ کسی دے کام آ جائے اسی گناہ سمجھتے ہیں، ہم توہین سمجھتے ہیں کسی کے کام آنے۔ اور جب اس نے سزا لے لی تو میں نے پھر اس غلام کو آزاد کر دیا، اور کئی دن تک میں حضور کے رخ انور کے سامنے نہ آیا، میں تاب نہ لا سکا کہ مجھ سے کتنا بڑا جرم ہو گیا۔ کیا پدی کا شوربہ، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، صرف باتیں ہیں، زوم ہے، یہ میں نے کر دیا، وہ میں نے کر دیا۔ نیکی کے کام سے خیر ختم ہو جاتی۔ عبداللہ ابن جعفر بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے سخی آدمی تھے، لاکھوں درہموں دینار ایک ایک مجلس میں بیٹھے سخاوت کر دیا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، غور فرماؤ بندوں کو عزت کس طرح دیتے ہیں، یہ بات سنو، کہ عبداللہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ سوال یاد ہو گیا؟ کیا پوچھا؟ مدینے کا سب سے بڑا سخی آدمی، کسی کی سخاوت جس کی سخاوت پہ سبقت نہ لے جا سکی، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگے ہاں، میں نے اپنی زندگی میں ایک بار اپنے سے بڑا سخی، میں ایک سفر پہ تھا، رستے میں نے پڑاؤ کیا تو ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر درخت تھے پھلوں کے، میں باغ کے اندر داخل ہو گیا، تھوڑی دیر میں قافلہ میرا پیچھے تھا، درخت کے نیچے سستانے کے لیے، تو میں نے دیکھا ایک حبشی افریقی غلام ہے جو اس باغ کی سخر گرمی میں گوڈی کر رہا ہے، بڑی ایمانداری تندہی سے۔ میں لیٹا رہا، وہ گوڈی کرتا رہا، میری نیند پوری ہوئی، آنکھ کھلی تو وہ بھی گوڈی کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے آیا، مجھے نہیں دیکھا اس نے، اس درخت کے نیچے آ کے اس نے اپنی روٹی کے لیے وہ پونا وہ کھولا،
تو روٹی جب کھانے لگا تو اس نے دائیں دیکھا تو ایک کتا دم ہلا رہا ہے، اس نے وہ روٹی کتے کو ڈال دی، کتا پھر دم ہلاتا رہا، اس نے پھر دوسری روٹی بھی ڈال دی، وہ پھر دم ہلاتا رہا، اس نے تیسری روٹی بھی ڈال دی، تے پونا چاڑ کے اتھے رکھیا تے کئی پھڑ کے پھر جا کے گوٹی کرنے لگ گیا۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ پورے دن میں اس کے علاوہ بھی تیرے پاس کوئی کھانا؟ کہنے لگا نہیں صاحب، پورے دن یہی 3 روٹیاں ملتی، اس کے علاوہ باغ سے بھی میں کچھ نہیں کھاتا۔ کہا وہ تو میں نے دیکھ لی ہے۔ تو آپ نے یہ 3 روٹیاں کتے کو ڈال دی؟ کہنے لگے صاحب اصل قصہ یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، یقیناً یہ کتا کہیں دور سے آیا ہے اور اسے اس کی بھوک یہاں لائی ہے، رستے میں اسے کہیں بھی روٹی نہیں ملی ہوگی، میں تو روزانہ 3 کھاتا ہوں، کتا تو میری زندگی میں پہلی بار آیا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں اس باغ کا مالک بھی آ گیا، غور کرو، باغ کا۔ میں نے کہا یار یہ غلام مجھے بیچ دو۔ اس نے منہ مانگی قیمت لی، میں تجارتی قافلے کے ساتھ تھا، میں نے منگوائی اور اس کے سامنے رکھ دی، غلام خرید لیا۔ کہا آج کے بعد تم میرے غلام ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، خدمت کریں گے۔ اس مالک کو کہا یہ سارا باغ بھی مجھے بیچو۔ اس نے قیمت مانگی، قیمت ادا کر دی۔ کہا اس کے اندر بنے ہوئے مکان اور زرعی آلات یہ بھی مجھے بیچو۔ اس نے بیچ دیے اور منہ مانگی قیمت دی۔ اس کے سامنے کھڑا ہو کے اس غلام کو کہا جا میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، یہ باغ تیرا ہے، یہ آلات تیرے ہیں، یہ مکان تیرے ہیں۔ عبداللہ نے اگر اپنی زندگی میں اپنے سے بڑا سخی دیکھا تو وہ حبشی غلام دیکھا۔ ابھی بھی یہ بڑا سخی ہے۔ یہ ظرف کی بات ہے، 2 ٹکے کی روٹی کھلا کے ہم 5 ٹکے کی ہا ہا کرتے ہیں، نیکی کم کرتے ہیں، شور زیادہ ڈالتے ہیں۔ ہمارا بر صغیر کے لوگوں کا معاشرتی المیہ ہے، ہم ہر بندے کو کانا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، دبا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی ویڈیو بنا کے کانا کرنے کے چکر میں، ادارے حکومت کو کانا کرنے کے چکر میں، حکومتیں اداروں کو کانا کرنے کے چکر میں، خامد بیوی کو نیچا دکھانے کے چکر میں، بیوی خامد کو نیچا دکھانے کے چکر میں، انتظامیہ امام خطیب کو کانا کرنے کے چکر میں اور خطیب امام انتظامیہ کو کانا کرنے کے چکر میں، نمبردار MNA MPA اپنے چیلوں کے ساتھ مظلوم اور محکوم بنانے کے چکر میں، اور ہمارے ہاتھ میں جو آ جائے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا روب جمانے کے چکر میں۔ حضرات جہاں یہ طبقاتی تقسیم آ جائے وہاں معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں معاشرے بکھر جاتے ہیں، وہاں کھلارا پڑ جاتا ہے۔ کسی کو قبول کرتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کی نیکی کو تسلیم کرتے ہیں، کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، کسی کی عزت کر دیتے ہیں۔ مالک ابن دخشم صحابی تھے، پینڈو تھے، اس وقت کی جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان جیسے نہیں تھے، سادے سے تھے اور اسی قسم کے لباس میں رہتے تھے۔ 2-4 بندوں نے اکٹھے ہو کے حضور کو شکایت کر دی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ آپ ان کی باتیں سن رہے تھے اور مالک ابن دخشم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی شکایات آ رہی ہیں۔ نتیجہ کلام حضور نے قائد اسے کہتے ہیں، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اے تسی بعض دفعہ دیکھ دیو نا کہ خان صاحب تے شہباز شریف غریباں دے نال فوٹو کھچا رہے نے، اے غریب 20 واری نوائے جاندے نے، اے غریب بنا کے وکھاؤن لئی ایک پروسیجر چوں گزارے جاندے نے۔ مالک ابن دخشم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، شکایات سننے کے بعد ایک جملہ کہا۔ حضرت مالک ابن دخشم کا کندھا جھاڑا، فرمایا تم اس کی شکایتیں کر رہے ہو، میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ مجھ محمد سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ بندہ جو اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری شکایات جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ اس مجلس میں بیٹھے یہ نقل کرتے ہیں اس واقعے کو کہ ممکن تھا کہ اس کی باتیں سن کے حضور یہ کہہ دیتے کہ یہ بندہ منافق ہے، ممکن تھا۔
شکایات اس قسم کی تھیں، اور حضور نے پابندی لگا رکھی تھی کہ میرا کلمہ پڑھنے والے کی شکایت اور برائی میرے سامنے بیان نہ کیا کرو، تاکہ میرے دل میں میرے صحابی کے بارے فرق نہ آئے۔ یہ لیڈر ہیں، یہ جو ابھی دھکے کھاتے آپ کے دروازوں پہ آئیں گے ووٹ لینے کے لیے 5 سال کے بعد، اور ہم اسی چیز میں خوش ہو جائیں گے کہ ایم این اے صاحب آئے ہیں، ایم پی اے صاحب آئے ہیں، ایم پی اے صاحب نو کھلے گٹر کو کرسی ڈا کے بہواں پتہ لگے کہ یہ عوامی لیڈر ہے، عوامی نمائندہ ہے، پکھا بند کر کے اندر حبس کی گرمی میں بٹھاؤ۔ یہ تو جس پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں، جس کی چھت نہیں ہوتی، یہ تو وہاں اے سی کے بغیر نہیں بیٹھتے۔ اور یہ آپ کا حقوق، آپ کی زندگی اجیرن بنائے جا رہے ہیں۔ 75 روپے یونٹ ہونے جا رہا ہے بجلی کا، اور ہم ہیں کہ لتر کھا کے تھوڑا سا شور ڈال کے پھر ہم مرج ہو جاتے ہیں۔ اور حال ہمارا وہ ہے کہ بادشاہ کے پاس لوگ شکایت نہیں لے کے جاتے تھے، اس نے کہا ٹیکس بڑھا دو، ٹیکس بڑھ گیا، نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اور بڑھاؤ، نہیں آئے۔ اس نے کہا 7 2 جوتے مارو، نہیں آئے۔ انہوں نے کہا 4 جوتے کر دو، نہیں آئے۔ 10 جوتے مارو، بندے آ گئے۔ بڑا خوش ہوا کہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں۔ باہر آیا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہے، لتر مارنے والے بندے بتاؤ۔ دیر لگ جاتی ہے سانو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے افسر کو کہتے ہیں اے لے 100 روپیہ ود، 1000 روپیہ ود، میرا کام کر۔ کیوں بھائی؟ انہیں کام کرن دے، حکومت کو پیسے لینے نے۔ ہم خود کرپشن کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، ہم خود بے ایمانی کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے، معذرت کے ساتھ میرے سمیت ہم سب کا، جب تک فیل نو پہیے نہ لائیے کام نہیں جے ہوندا۔ پاکستان بے ایمانی نہ کریے کام نہیں جے ہوندا ہے۔ اگر کسی نے ایسے بندے دیکھنے ہوں تو ابھی بھی موجود ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ہوتے ہیں کام، ہمیں کروانا نہیں آتا۔ ہم نے خود عافیت گوشی اختیار کرنے کے لیے، تعجل کے لیے، سانو اصل پروٹوکول بھی ہے نا لینڈ چ لگنا، اسی ذرا وی آئی پی لوگ ہاں، یہ تو ہی سمجھتے ہیں۔ اسی نے بارو بار ہو جائے۔ او عزیزو، اگر بارو بار کوئی بندہ آپ کا کام کر رہا ہے، آپ سے پیسے بھی لے رہا ہے، غریب کے حق کی جگہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے، اب سمجھ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا یہ دونوں دوزخی ہیں، چونکہ رشوت غریب کے حق پہ ڈاکہ ہے۔ اور یہ رشوت بھی معاشرے کو توڑتی ہے، تحقیر بھی معاشرے کو توڑتی ہے، کسی کی تعریف نہ کرنا جو حقدار ہو یہ بھی معاشرے کو توڑتی ہے، اور ان چیزوں سے بچنا یہ چیزیں معاشرے کو جوڑتی ہیں۔ خدایا ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کو قبول کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ ایویں گل کر دینے اسی ترے جاندے اگلے بندے دی، اسی انہوں ذہنی ٹینشن دے دینے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ہماری گلی کے اندر کوئی مکان بنا لوے تو ہماری آواز کیا ہوتی ہے؟ حلال دے پیسے نہ نہیں جے بنتا۔ منفی نیگیٹیویٹی ختم کرو یار۔ یہاں عید کے 2 جمعوں کے بعد پروگرام بن گیا کہ میں سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ بیف ڈال کے ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو بعض ساتھی کہنے لگے لگتا قربانی دا پیا ہونا وہ بات ہے، گل ہی ہے نا، گل کر دیو۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس بات کا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ بات کر دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ فلانا فلانے کے ساتھ فلانی کے ساتھ برا ہے، ایسے ہی میڈیائی خبروں کو بیان کرتے ہیں۔ عزیزوں، ہم نے یہ جواب دینا ہے، یہ باتیں ہم نے اللہ کے سامنے ثابت کرنی ہیں، کسی پہ لگایا گیا الزام ثابت کرنا ہے۔ اگر نہ ثابت کر سکے تو ہم نے وہ سزا بھگتنی ہے جو اس الزام کی سزا ہے۔ جھوٹی تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے قرآن مجید میں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان بندوں کی دوبارہ گواہی نہیں قبول کرنی کہ انہوں نے تہمت لگائی، انہوں نے الزام لگایا۔
ہم تو کھڑے ہی الزاموں پہ ہیں. ایک پارٹی دوسرے پہ الزام لگا رہی اور دوسری پارٹی پہلی پہ الزام لگا رہی. ان الزامات سے باہر آؤ, بتاؤ تم نے بنایا کیا ہے, تعمیر کیا کیا ہے. گھر کے اندر بچہ جب شکایت لے کے آئے, کسی دوسرے پہ الزام لگائے, ہمارا یہ رویہ, ہم کہتے ہیں وہ بہت گندا ہے, تم بہت اچھے ہو. ہم الزام کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ہم بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں شروع سے کہ تم بہت اچھے ہو, فلاں اچھا نہیں ہے. جبکہ ہمارے اساتذہ ہمیں کلاسوں کے اندر یہ پڑھایا کرتے تھے, فلاں برا ہے, کہیں میں تو برا نہیں, فلاں اچھا ہے, میں اچھا کیوں نہیں. اس سے تعمیری خوبی پیدا ہوگی, اس سے بہتری آئے گی. فلاں بہت گندا ہے, میں بہت چنگا ہوں. اس سے ایک سبک رفتاری آئے گی, زوم آئے گا, زوم باطل آئے گا, خیال کے اندر نحوست اور نجاست آئے گی. جس طرح میں نے پرکھنے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی, اس کو دہراؤں اور بات مکمل کروں. حضور نے فرمایا, میرا جو امتی گدھے پہ سواری کر لے, اس کا دل کبر سے یہ بطور نشانی دل دا جائزہ لینا ہوئے نا کہ دل بندے نو بندہ سمجھدا ہے کہ نہیں, پھر ایداں دیاں گلاں دل چ رکھیا کرو. اس معاشرے چ کنے سارے لوگ پٹھیاں تے اٹاں کھوتیاں تے ہی کٹدے نے. لاہور چل جاؤ, لاہور دیاں اندرون گلیاں چ جنہ سامان جاندا نا سیٹھاں دیاں کوٹھیاں چ, اے کھوتیاں تے خچراں تے ہی جاندا ہے, اور وہ واپس آندے ہوئے کھوتیاں تے خچراں تے ہی بہندے نے. کھوتے تے خچر تے بہن نال شان چ کمی نہیں جے ہوندی, شان چ کمی ہوندی ہے بندے نو بندہ نہ سمجھن دے نال. سلام دھیان نہ لیا کرو, اے ٹوٹے جے ہاتھ نال سلام لینے نالوں بہتر لو ہی نہ اے دے نالوں. سلام یا تاں پورا لو, اے چیز صاف آہا ایداں, اے دیکھو. پھر اس کو حدیث کے اندر آتا ہے ہلکا سا ہلانا, تصافحہ, جب دونوں مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھوں کو ہلاتے ہیں, ان کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے خشک ٹہنی سے پتے جھڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کو گلے سے لگاتے تھے, خوش آمدید کہتے تھے. آپ بھی اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا کھا لیا کرو, برابر کا. ہفتے کے اندر ایک دن رکھ لو, مہینے کے اندر ایک دن رکھ لو, اور مہینے کے اندر ایک دن رکھو جس میں آپ کسی غریب کی تیمارداری کے لیے جایا کرو. تے جے کدے بہتا زوم ہو جائے نا تے تینہ جگہ چو چکر لا آیا کرو, قبرستان چوں, جیلاں چوں تے ہسپتالاں چوں, خاص طور تے ایمرجنسی وارڈ چوں. جو ناشکری اور کبر کے جذبات ہیں نا سب ختم ہو جائیں گے. قبروں کو دیکھو اور دیکھو کہ یہاں آنا ہے, انشاءاللہ خمار ختم ہو جائے گا. جیل چ نسلاں رلدیاں ویکھو, اللہ کو پناہ منگو, خدا نے آزادی دیتی ہے. ہاسپٹلوں کے اندر ٹوٹے بکھرے جسموں والے لوگ دیکھو جن کا سب کچھ بک گیا, ایک ایک آنکھ کے آپریشن کی خاطر, لیکن شوا من جانب پھر بھی اللہ, یہ پیسہ روپیہ دھول بن جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اگر خدا کی طرف سے بیماریاں آ جائیں تو. عافیت مانگ اپنے جسم کی, غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کر. مدینے کے اندر ایک کوڑی شخص آیا, کوڑی تھا, برس کا مریض تھا, کوڑ تھا اس کو, لوگوں نے کچھ نفرت کی. کونین کے امام نے اپنے گھر سے کھانے کا پیالہ منگا کے مدینے کے لوگوں کے سامنے اسی پیالے میں اس کے ساتھ کھانا کھایا, اسی کے ساتھ کھانا کھایا, اسی میں کھایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کو پلایا, 70 کے منہ لگے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں اس پورے پیالے کی ہر جانب سے منہ لگا کے پیا تاکہ صحابہ یہ سمجھیں محمد ہم سے پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو تو وائرس لگ جاتے ہیں. اے وائرس جڑا اندر چایا خمار چ, یہ کوئی چھوٹا وائرس ہے جڑا بندے نو بندہ نہیں جے سمجھن دیندا. یہ وائرس ہے جو نیکیاں کھا جاتا ہے, یہ وائرس ہے جو دوزخ کا ایندھن بنا دیتا ہے, یہ وائرس ہے جو قبر اندھیری کر دیتا ہے, یہ وائرس ہے جو کل قیامت کے دن کونین کے امام نے فرمایا دنیا میں بہت لوگ تمہیں آگے نظر آتے ہیں, وہ پیچھے نظر آئیں گے, اور بہت لوگ پیچھے نظر آتے ہیں, قیامت کے دن آگے نظر آئیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ قیامت کے دن آگے ہونے والوں سے ہمیں یاری لگانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.